الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مسز رابعہ ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں ZN نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ارشد شریف بھاگ گیا، لیکن اسے بیرون ملک بھاگنے میں کس نے مدد کی، اس پر بات کریں گے۔ پھر آج عمران خان نے قوم سے خطاب کیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ عمران خان کے خالو اور دادا کا کیا چکر ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر پرویز الہی صاحب نے بھی شہباز گل کے مخالف بیان دے دیا، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر خود PTI کے رہنماؤں نے بھی شہباز گل کے اس بیان سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ اور پھر آج شہباز گل کی پیشی تھی، اس پر کتنے PTI کے رہنما اور ورکرز آئے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ یہ بڑی آپ نے نا یوں سمجھ لیں کہ ایک بنچ آپ نے پورا نیوز کا ڈسکس کیا، کیونکہ ہماری بھی مجبوری ہے اس کی وجہ کہ بہت ساری نیوز اتنی تیزی سے آ رہی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی اپڈیٹ جو ہے نا آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو ارشد شریف دبئی بھاگ گئے۔ جی ہاں، ان کو کس نے بھگایا؟ صرف ارشد شریف نہیں بھاگا، پورا ایئر وائی بھاگ گیا ہے، مالکان بھاگ گئے ہیں۔ جی یہ سلمان اقبال صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ کینیڈا، امریکہ۔ اچھا، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کے ادھر ان کا چینل چلا رہا ہے، امریکہ نے سازش کی ہے۔ یہ کیسے کر لیتے ہیں یار لوگ؟ یہ کیا منافقانہ پن ہے یہ؟ اب آپ اندازہ تو کریں منافقت کی انتہا ہے۔ شہباز گل صاحب تو خود امریکہ کے نیشنل ہیں۔ ہاں، یہ امریکہ کے نیشنل ہیں، ان کے پاس گرین کارڈ ہے، بیوی ان کی امریکہ سے PhD کرنے گئی، ادھر ہی بھاگ گئی، بچے ادھر ہی ہیں، امریکہ سے ابھی تک امریکہ کی یونیورسٹی سے وہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، انہوں نے بڑی کام کی بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو CIA یا باقی ایجنسیاں ہوتی ہیں یہ اسی طرح سے کمپنسیٹ کرتی ہیں کسی کو، وہ ڈائریکٹ پیسے تھوڑی دیتی ہیں، کسی یونیورسٹی میں لگوا دیا۔ یعنی دنیا کی تاریخ میں یہ آپ نے کبھی سنا کہ ایک کسی دوسرے ملک کے وزیر اعظم کا معاون خصوصی ہو، وہ امریکہ چکر ہی نہ لگائے پورا سال 2 سال، اور اس کو وہاں کی یونیورسٹی اس کو تنخواہ دے رہی ہے؟ کہ اس کو کون سا ایسا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ اس کو امریکہ کی یونیورسٹی تنخواہ دے رہی ہے؟ تو کوئی تو دلوا رہا ہے نا بھائی اس کو۔ اور پھر وہ کہتا ہے جناب ہمارے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے۔ کیا منافقانہ رویہ ہے، عوام کو بیوقوف بنانا۔ اچھا، یہ ارشد شریف صاحب آخر پشاور سے ہی کیوں بھاگے؟ یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے آپ کا۔ ان کو کسی نے مدد وہ یہاں پہ اسلام آباد میں تھے نا، تو پشاور کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہاں PTI کی حکومت ہے، اور اب تو خبریں کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ پشاور میں وزیر اعلیٰ صاحب کے وہ عمر گل ہیں، کیا نام ہے ان کا، پروٹوکول آفیسر، وہ ساتھ گئے، گرین نمبر پلیٹ والی گاڑیاں گئیں پورے پروٹوکول کے ساتھ FIA سے وہاں پہ وہ ایئرپورٹ۔ ظاہر FIA فیڈرل ادارہ ہے لیکن لنکیج تو وہاں بنتی ہے، لوگ تو لوکل ہوتے ہیں، ان کو اوبلائج کیے رکھتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے ان کو وہاں سے بھگایا۔ وہ FIA کے وہاں جتنا بھی سٹاف تھا یا جو بھی، ان کو انہوں نے ہینڈل کیا، ٹیکل کیا، اور ارشد شریف صاحب کو دبئی بھگا دیا۔ جی بس یہ آپ یہ میرے سامنے ارشد شریف صاحب کی وائف ہیں جویریہ صدیق، ان کے 2 ٹویٹس ہیں۔ ایک ٹویٹ تو 2018 کا ہے، پہلے میں وہ پڑھ دیتی ہوں۔ اچھا، کچھ لوگ خود پر حملے اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ بعد میں باہر کے ملک کے ممالک میں جانے کا موقع ملے اور وہاں یہ ملک کے خلاف تقاریر کریں، بعد میں انہیں وہاں کی شہریت مل جائے۔ اس میں ان کا تعاون وہ دانشور اور صحافی بھی کرتے ہیں جو پہلے ہی باہر بیٹھے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کا دوسرا ٹویٹ ہے، یہ 2022 کا 12 جولائی 2022 کا۔ ریسنٹلی تم ارشد شریف کو خرید نہیں سکتے، تم ارشد شریف کو ڈرا نہیں سکتے، تم ارشد شریف کو جھکا نہیں سکتے۔ کیا بات ہے، ساتھ یہ بھی لکھ دیتی کہ تم ارشد شریف کو بھگا نہیں سکتی۔ یعنی یہ لکھا نا، خرید نہیں سکتے، جھکا نہیں سکتے، ڈرا نہیں سکتے، بھگا تو سکتے ہیں نا۔ انہوں نے بھگا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ پہلا ٹویٹ بھی جو آپ پڑھ رہی تھی وہ یہ ہے، یہ مکافات عمل ہے، دوسروں پہ اس طرح سے طنز کرنا، جب کسی دوسرے صحافی پہ ظلم ہو، اس کو مارا جائے، پیٹا جائے، اغوا کیا جائے، تو یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جویریہ صدیق صاحبہ جو ارشد شریف صاحب کی غالباً 3 مسز ہیں، یہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے لوگوں کے دوسروں کے دکھ کا مذاق اڑایا، کس طریقے سے وہ اپنے جیو جنگ گروپ کے یہ مختلف رپورٹرز ہیں، درانی صاحب، باقی وہ جو ہے نا عمر چیمہ صاحب، باقی بہت سارے رپورٹرز ہیں، تو وہ رپورٹنگ کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور ان کا ARY بڑی بڑی تصویریں چلا کے یہ غدار ہیں۔ اور جب ابصار عالم صاحب پہ فائرنگ ہوئی، پھر کیا موتی اللہ جان صاحب کو اغوا کیا گیا، پھر کیا تو یہ مذاق اڑاتے تھے اس طریقے سے۔
اچھا، آج عمران خان نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فوج سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے. تو یہ سازش کون کر رہا ہے؟ یہ سازش خود عمران خان صاحب کر رہے ہیں. یہ فوج کو یا فوج کے سربراہ کو جنرل باجوہ صاحب کو غدار کس نے کہا؟ ان کو جانور کس نے کہا؟ بھائی ایک دن پریس کانفرنس ہوتی ہے ڈی جی ایس پی آر کی، وہ کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں. دوسرے دن عمران خان صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. یزید کس نے تانا بنا دیا. ٹھیک ہے نا، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. ان کو غدار کہا، ان کو میر جعفر اور میر صادق کہا. یہ میں نے تو نہیں کہا، آپ نے کہا. ان کو جانور کہا، ان کو پتہ نہیں کیا کہا. یہ تو آن دا ریکارڈ کہا نا. آف دا ریکارڈ تو وہ ماں بہن کی گندی گالیاں دی اور ان کے پاس ریکارڈ ہو کے وہ چلا گیا. یہ میں نے تو نہیں کہا. یہ چوتھا پانچواں بندہ آپ کا معافی مانگ رہا ہے کہ ہم کن کن سے متاثر ہو کے ہم نے فوج کے خلاف باتیں کی تو ہم معافی مانگتے ہیں. یہ ہمارے بندے تو وہ نہیں تھے. یہ ہیلی کاپٹر کا یہ جو حادثہ ہوا بلوچستان میں اور پھر جس طریقے کی شہداء کی ٹرولنگ کی گئی، ہم نے تو نہیں کی. کن اکاؤنٹس نے کی؟ وہ بچے تو نہیں ہیں سارے ادارے، ان کو پتہ نہیں چل گیا. یہ چیف آف سٹاف آپ کا تھا یا کسی اور کا؟ یہ کس کا؟ محمد بن سلمان کا چیف آف سٹاف تھا شہباز گل. یہ آپ ہی کا چیف آف سٹاف تھا. تو یہ سارے آپ اتنے بچے نہ بنیں، آپ اتنے اوور کلیور نہ ہوں. یہ کوئی سازش نہیں کر رہا. آپ لوگوں نے ہی ٹرولنگ کی. آپ یہاں تک ہوا کہ آپ یقین کریں ہم سارے کہنے شروع ہو گئے کہ بھائی یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں. آپ نے تصویریں بنا بنا کے اوپر غدار لکھا. آپ نے وہ پاکستان فوج کی کیپ بنا بنا کے اوپر غدار لکھا. یہ آپ نے ٹرینڈز چلوائے جنرل باجوہ ٹریٹر. یہ آپ نے باجوہ ٹریٹر کے ٹرینڈز چلوائے. باجوہ ہیز ٹو گو اس کے ٹرینڈز چلوائے آپ نے. یہ کس نے چلوائے؟ اتنے بچے نہ بنے اور اتنے اوور کلیور بھی نہ بنے. یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کو کون فوج سے لڑوا رہا ہے. آپ خود ہی لڑ رہے ہیں ان سے، اور اب جب پکڑے گئے ہیں تو اب آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر یہ صورتحال کہ ان کے بیانات چلا دیے جناب اپنے خطاب کے دوران، نواز شریف کے، مریم نواز کے، باقیوں. جو بیانات عمران خان نے فوج کے ادارے کے خلاف دیے ہوئے ہیں ماضی میں، اب تک بھی وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی، اگر اس کی بنیاد پہ ہوتا، ماضی کی بنیاد پہ میرے بھائی، تو آپ کو 2018 میں وزیر اعظم تو چھوڑیں کوئی چپڑاسی نہ لگاتا. دنیا کی ایجنسیز کا اصول ہے کہ جب آپ ان کے پریزنٹ پالیسیز کے خلاف جائیں گے نا تو ڈیفینیٹلی آپ کو مصیبت پڑے گی. ہر کسی کے ملک کا وہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور ریڈ لائنز ہوتی ہیں کچھ ہر کسی. یہ صرف یہ نہیں ہے یہاں پہ، آپ باہر چلے جائیں امریکہ میں. یہ امریکہ افغانستان میں، عراق میں جنگ لڑتا رہا، ان کے فوجیوں کی لاشیں آتی رہیں، ان کا میڈیا نہیں دکھا سکتا تھا. کیوں؟ آزادی اظہار رائے ادھر کدھر گئی؟ یہاں پہ وہ کون تھا، وہ ایڈورڈ ٹروڈن تھا کہ وہ سنوڈن تھا، ہاں ایڈورڈ سنوڈن، وہ جس کو رشیا نے پناہ دی تھی، وہ اس کے حق میں کو برطانیہ کے 2-3 صحافیوں نے کہ کچھ نے لکھا، برطانیہ نے ان کا جینا حرام کر دیا. اب آپ اندازہ کیجئے وہ CIA کا جس نے وہ راز فاش کیے، جس کو رشیا نے پناہ دی اور پوری دنیا کے لیے اس کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، تو کدھر گیا؟ ریڈ لائنز یہاں پر بھی کراس ہو نا. یہ آپ یہ دیکھیں، اسد درانی صاحب کون تھے؟ یہ کون ہیں؟ اسد درانی صاحب ISI کے ایکس چیف ہیں. ان کو نہیں چھوڑا جب انہوں نے بھی، حالانکہ میرے مطابق، میرے جیسے بندے کے مطابق وہ بڑے، انہوں نے اس وقت سچائی لکھی، اور جب سچ بولا اور وہ سچ وہ سینٹرل پالیسی کے ٹکرا رہا تھا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے کہہ دیا کہ جی تو یہ تو غدار ہے، یہ تو انڈین ایجنٹ ہے، یہ تو ہمیں مطلوب ہے، اس کو تو باہر نہیں جانے دینا. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ کچھ دنوں سے عمران خان کے دادا اور خالو کا ذکر چل رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ جی یہ بہت دلچسپ بات ہے، یہ ہمارے ویورز کے لیے بہت دلچسپ بات ہے. خان صاحب نے کچھ دن پہلے، یہ ایک کل پرسوں کی بات ہے، خان صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ ایک تصویر شیئر کی کہ یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہے لندن میں، گول میز کانفرنس، وہ جو 1932 میں ہوئی. 1932 والی. یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال اکٹھے بیٹھے ہیں اس میں، اور یہ جو دائیں طرف بیٹھے ہیں نا دوسرے اور تیسرے نمبر پہ، یہ ایک میرے خالو ہیں جہانگیر خان، اور دوسرے میرے دادا ہیں. دادا مینز دادا کے بھائی، انہوں نے کہا زمان خان، جن کے نام پہ زمان پارک ہے. یہی پکچر انہوں نے 2018 میں بھی شیئر کی تھی اپنے ٹویٹر پہ. 2018 میں شیئر کی تھی، اور اس وقت پتہ کیا لکھا تھا؟ اس وقت لکھا تھا یہ میرے نانا بیٹھے ہیں. وہ خود بھول گئے تھے. وہ خود بھول گئے کہ اس وقت نانا بیٹھے تھے، اب دادا بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، میری ہنسی نہیں روک رہی. اس وقت خان اب ظاہر ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یہ کوئی ایسی بات ہے وہ جو کسی پرانے بادشاہ کا ذکر ہو جس کی ہسٹری نہ ملے؟ یہ تو اس کی ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ تھی. وہ لوگوں نے پہلے تو وہ پکچر شیئر کی کہ میاں یہ ہے وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی پکچر، یہ وہ والی ہے نہیں جو آپ شیئر کر رہے ہیں، یہ تو کسی اور لائبریری میں بیٹھے ہیں یا کدھر بیٹھے ہیں، یہ تو اور کوئی ہے. ٹھیک ہو گیا نا، یہ وہ والی پکچر نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ بات. اب سار عالم صاحب نے بھی اور باقیوں نے بھی کچھ وہ ان کا پرائمری سورس سے، بیسک سورس سے نکال لیے سارے نام کہ بھائی یہ انڈین جتنے گئے تھے نا ان کے یہ نام ہے کو 73 تقریباً نام تھے. انہوں نے کہا کہ اس میں آپ کے نہ دادا کا نام ہے، نہ آپ کے نانا کا نام ہے، نہ آپ کے خالو کا نام ہے. البتہ ایک سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پرنانا کا نام ہے. پرنانا ہوا نا گریٹ گرینڈ فادر جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بھی والد تھے، سر شاہ نواز، ان کا نام تھا اور ان کی تصویر بھی تھی. تو یار خدا کا نام مانے خان صاحب، کبھی آپ ربندر ناتھ ٹیگور کا کول کرتے ہیں ٹویٹر پر شیئر اور متھے مار دیتے ہیں خلیل جبران کے، کبھی آپ کسی اور کی نظم شیئر کرتے ہیں اور علامہ اقبال کے متھے مار دیتے ہیں. یہ 2 دن پہلے کی 2-4 روز پہلے انہوں نے ایک شعر لگایا اور وہ غالب کے متھے مار دیا کہ یہ غالب کا شعر ہے، غالب کا تھا ہی نہیں. شب برات گزر جاتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ آگے شب برات آ رہی ہے، دعاؤں کی اپیل ہے. تو بھائی یہ کیا صورتحال ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. آپ وزیر اعظم تو رہے ہیں نا، بھلے کسی طریقے سے بھی ہوں، ایکس پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، آپ اتنے بڑے سیلیبریٹی بھی ہیں، آپ سیاستدان ہیں، پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، سب کچھ ہیں. وہ خدا کا نام مانے اور قسم کے بلنڈرز مار رہے ہیں. اور آپ کا اتنا بڑا سوشل میڈیا بھی ہے، وہ دوسروں کی ٹرولنگ کے لیے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب یہ پٹھیاں نہ ماریں، یہ خدا کا نام مانیں، یہ ریسرچ کر کے دیں آپ ان کو. باقی باہر کے ملکوں میں مذاق اڑتا ہے، آپ کے اتنے سارے ملینز میں فالورز ہیں. کیا کہیں آپ. یہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کا بیان سن لیتے ہیں اسی شہباز گل کے حوالے سے. جی وزیر اعلیٰ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، ہم شہباز گل نے جو گفتگو کی جس پہ ان کی گرفتاری بھی ہوئی، آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کو رہنماؤں کو اس بیان سے اپنے آپ کو ڈسٹنٹ کرنا چاہیے، اس سے فاصلہ اختیار کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. میں نے اس کے خلاف بیان دیا ہے. میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ہماری وہ پالیسی کو کہنے والے اور یہ کرنے والے، اور اس کا نقصان ہوا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ ہمارے ادارے ہیں، آنریبل ادارے ہیں، جس میں سپریم کورٹ ہے، جس میں ہائی کورٹس ہیں، عدالتیں ہیں، اور افواج پاکستان کے خلاف جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اس کے خلاف بیان دی ہے. وہ عقل ہے تمہارے میں؟ ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. پرویز الہی صاحب کو ایسے کرنا چاہیے. ان کو پتہ وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو پتہ ہے مجھے وزیر اعلیٰ کس نے بنایا ہے. ان کی وزارت اعلیٰ بھی ڈاواڈول ہے. ابھی ان کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. اگر وہ تفصیلی فیصلہ آیا تو پھر اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب تیار بیٹھے ہیں وہ انداز کو ڈیسیٹ کرانے کے لیے. ان کے بیٹے مونس سلائی کی ضمانت منسوخی کے لیے FIA سرگرم ہو گئی ہے، ان کو پتہ ہے. اور ویسے بھی ان کو پتہ ہے کہ اب ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں، کوئی بھی دفاع نہیں کر سکتا. ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں، اگر اب بھی میں نہیں بولوں گا تو میرا مسئلہ خراب ہو جانا ہے. وہ بڑے سیانے ہیں. آخر پہلے جب غدار کہہ رہے تھے سب کچھ، پرویز الہی صاحب چپ تھے کیونکہ ان کو لالچ تھی نا مجھے عمران خان صاحب بنایا. آج بھی اگر وہ ریئیکشن نہ آتا تو یہ بیان نہ آتا. وہ بیان بڑا سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. وہ تو بڑے سیانے بندے ہیں نا، وہ سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جوتے پڑنے شروع ہو گئے ہیں. اب اگر میں نے یہ بیان نہ دیا تو مجھے بھی جوتے لگیں گے. خود PTI کے رہنما اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے. جی بالکل. وہ بھی اب آج فواد چودھری نے کیا کہہ دیا جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں کہ یہ ان کی ذاتی رائے تھی، ہماری پارٹی کی تو یہ رائے نہیں ہے. تو بھائی یہ اسی طرح ہی ہے. ذرا تھوڑا سا صبر رکھیں، حوصلہ رکھیں. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا بھی بیان آ جائے کچھ 1-2 دن میں کہ شہباز گل اس کو تو میں جانتے نہیں ہے کون، اس نے تو کبھی بنگالا کا چکر ہی نہیں لگایا، اس نام کا تو بندہ ہماری پارٹی میں کبھی آیا ہی نہیں ہے. جوتے پڑنے شروع ہو جائے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. ان کو جوتے نہیں پڑ رہے تھے، یہ شعر تھے، یہ ٹرینڈ چلاتے تھے ہر وقت آرمی کے خلاف. جنرل باجوہ ٹریٹر اور یہ وہ فلاں اور غدار اور یہ وہ باجوہ ہیز ٹو گو چلتے رہے یا نہیں چلتے رہے. ان کو 2-3 دن سے جوتے پڑ رہے ہیں. اگر یہ ٹکر کے لوگ ہوتے، یہ ٹکے کے لوگ ہیں، یہ ٹکر کے لوگ ہوتے تو یہ ٹرینڈز اب چلاتے نا. ان کو کہیں آپ کوئی ٹرینڈ چلاؤ. جو باہر والے یوتھی ہیں وہ بھی چپ کر گئے ہیں، ان کو پتہ جوتے پڑ رہے ہیں. خاتون اول کا بھی ہم ایک آڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو عمران خان جی پنکی پیرنی اس وقت کی خاتون اول اور پنکی پیرنی سے لنک کر دیا، جو بھی عمران خان کے خلاف بولے اس کو غداری سے لنک کر دو. ماشاءاللہ پالیسی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں وہی کہہ رہا ہوں ان کی پالیسی. اب چونکہ جوتے پڑے ہیں، اب وہ پیچھے سے سپورٹ ہٹ گئی ہے. کچھ پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی ہوئی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے.
جلسہ اسلام آباد سے لاہور چلا گیا، کوئی پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے وہاں بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو بس یہ جب جوتے پڑیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. آخر میں آج شہباز گل کی پیشی تھی، پی ٹی آئی کے کتنے ورکرز آئے اور کتنے رہنما آئے؟ کوئی بھی نہیں آیا. شہباز گل صاحب بیچارے سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے میں جب عدالت کی طرف جاؤں یا عدالت سے باہر آؤں ایک لوگوں کا جم غفیر ہوگا، ہو سکتا ہے انہوں نے رات کو خواب شاب دیکھا ہو جو میں جا کے ان کے سامنے یوں وکٹری کا نشان بناؤں اور یوں کہوں، ہاتھ ہلاؤں لہراؤں، زندہ باد شہباز گل کے نعرے لگیں، وہ سارا کچھ ان کی ساری کی ساری امیدیں خاک میں مل گئیں. بھائی ایسے کوئی نہیں ہوتا، یہ ٹکر شکر بھول گئی. اب میں نے آپ سے کہا نا کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کہیں کہ میں تو شہباز گل کو جانتا ہی نہیں ہوں، اب ان کے بیان سے وہ فاصلہ اختیار کر رہے ہیں ان کو. یہ ٹکر شکر کوئی نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں آیا. اور اب کوئی ٹرینڈز بھی نہیں چل اب کوئی ٹرینڈز بھی نہیں چل رہے. اب شہباز گل صاحب کے حق میں کہ جی شہباز جنرل جیسے ہوتا ہے شہباز گل کو رہا کرو، یہ وہ اس طرح کا، ٹھیک ہے نا. کوئی مخالفت میں ٹرینڈز نہیں چل رہے آرمی کے، کوئی بندہ نہیں آیا. تو یہ ایسے کوئی نہیں ہوتا. گل صاحب خیال رکھیں، آپ بہت آگے نکل گئے تھے مالشیا پالشیا پالیسی میں اور خوش آمدانہ پالیسی میں، بہت آگے نکل گئے تھے. کوئی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. اب آپ کی پارٹی کے 4 بندے نہیں آئے وہاں آپ کے ساتھ، تو کدھر گئے جو کہتے تھے ہمارے ساتھ تو پوری قوم اور پورا ملک ہے اور میں یوں اشارہ کروں گا تو 20 لاکھ نکل آئیں گے؟ وہ کدھر ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا ایسے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.